تشریف لائے. خطبہ ابو شیبی کا باغ تھا لیکن آپ کا رشتہ دار تھا لیکن ایمان نہ لایا تھا. اب جب اس نے دیکھا کہ آپ زخمی حالت میں ہیں اور میرے باغ کے اندر تشریف لا چکے ہیں, اتنی ہمت نہ ہوئی کہ میں خود چلا جاؤں. دل میں کیا ڈر تھا کہ میں نے سنا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے گا, آپ کا جادو چل جاتا ہے. تو نہ کیا, اس نے اپنے غلام کو بلایا, کہا کہ جاؤ جو درخت کے سائے کے نیچے بیٹھے ہیں ان کو جا کے انگور پیش کرو. یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہیں, یہ نہیں کہا کہ مکہ سے آئے ہیں. اس غلام کو بھیجا جس کا نام اداس تھا, جو نینوا کا رہنے والا تھا. وہ انگور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا, وہ تحفہ لے کر حاضر ہوا. جب آپ نے وہ تحفہ لیا اور آپ نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, وہ غلام اپنے آپ سے بات کرنے لگا. اس طائف کے اندر کوئی اللہ کا نام والا نہیں, یہ کہاں سے آئے ہوں گے؟ آپ نے کہا کہ کہاں کے رہنے والے ہو؟ عرض کرنے لگا کہ میں نینوا کا رہنے والا ہوں. آپ نے کہا کیا تم حضرت یونس علیہ السلام کے علاقے کے رہنے والے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے بھائی ہیں اور میں مکہ شہر سے آیا ہوں, اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں, دین کی دعوت دینے واسطے آیا ہوں. وہ غلام عرض کرنے لگا کہیں آپ وہی نبی تو نہیں جو میں نے اپنے باپ دادا سے بھی آئیں گے, جو سب نبیوں کے سردار بن کر آئیں گے اور وہ مکہ سے آئیں گے؟ آپ نے کہا کہ میں وہی اللہ کا بھیجا ہوا آخری نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں. جب اس نے یہ بات سنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور کلمہ جاری ہو گیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا ہے ادب کے ساتھ. اب خطبہ دیکھ رہا ہے, شیبی دیکھ رہا ہے, کیا میرا غلام ہے, کھاتا میرا ہے, پہنتا میرا ہے, رہتا میرے پاس ہے, جھکا ہوا نبی کے سامنے کھڑا ہے. زور سے آواز لگائی, اے کمبخت اداس, کہیں تو نے اپنے باپ دادا کا مذہب تو نہیں چھوڑ دیا؟ وہ غلام کہنے لگا کہ نہیں, لیکن وہی غلام اپنے سردار سے بعد میں کہتا, اے سردار میں تو ایمان لا چکا ہوں, میرا تو دل بدل گیا ہے, اب تو بھی ایمان لے آئی, اللہ کے سچے نبی اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. لیکن اللہ جس کو ہدایت عطا فرمائے, اللہ جس کو ہدایت عطا فرمائے, جس کو اللہ راستہ دکھائے, اور جنہوں کے دل پہ اللہ نے کفار کی مول لگا دی وہ کبھی دھل نہ سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی حالت میں ہیں, آپ نے وہاں اس باغ کے اندر آرام کیا. پھر آپ چلتے چلتے ایک مسجد کے اندر تشریف لے آئے, مسجد علی, جو آج 2 سے 3 ماہ ہونے والے ہیں. 3 زیارتیں ایسی بند کر دی انہوں نے, مسجد علی بھی, مسجد اداس, مسجد رسول اللہ. مسجد رسول اللہ تو پہلے ہی بند کر دی تھی, مسجد علی کا ایک تو مینار گیر کے دوبارہ بنایا جا رہا ہے, اور مسجد اداس کو تھوڑا وسیع بڑا کیا جا رہا ہے, اور مسجد رسول اللہ ویسے بند کر رکھی ہے گورنمنٹ نے. کیونکہ کچھ ہمارے حاجی ایسے جاتے ہیں, وہاں پہ جا کے مٹی اٹھاتے ہیں, پتھر اٹھاتے ہیں, پہاڑوں پہ چڑھ جاتے ہیں, اور ایسے ایسے مقام پہ ایسے جاتے ہیں کہ مسجدوں کو کھودتے ہیں, تو آخر گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا گا. تو ایسا ہم نے کہیں بھی نہیں کرنا جس سے ہماری وجہ سے کوئی زیارت بند ہو کہ ساری عمر ہمارے لیے ہی گناہ لکھا جائے, نیکی کے بجائے الٹا ہم گناہ کر کھڑے ہوں. تو مسجد علی کے اندر آپ نے قیام کیا, اور اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ تشریف لے کر آئے, تو آپ نے بھی وہاں پر قیام کیا, کہ جہاں پر آپ سب نے قیام کیا تو حضرت علی نے بھی وہاں پر قیام کیا, اس لیے اس مسجد کا نام مسجد علی رکھ دیا گیا تھا. اور اس کے بعد آپ ایک مسجد کے اندر گئے, ایک مقام پر گئے جس کو مسجد رسول اللہ کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے وہاں پر قیام کیا, آپ کے جوتے مبارک جو خون سے بھرے ہوئے تھے, آپ وہاں پہ ایک پہاڑ کے پتھر کے ساتھ ٹیک لگا کر اس جوتوں کو صاف کرنے لگے. وہ جگہ آج بھی موجود ہے لیکن گورنمنٹ نے بند کی ہوئی ہے. لیکن جب طائف کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ آپ یہاں دین کی دعوت دے رہے ہیں, ہم نے منع بھی کیا, ہم نے یہ بھی کہا کہ جہاں کہیں اور جا کے دین کی دعوت دو, جہاں آپ کو کوئی خیر خواہ ہو, جہاں آپ کو کوئی چاہنے والا ہو, وہاں جا کے دین کی دعوت دو. لیکن یہ دین کی دعوت پھر بھی دے رہے ہیں, منع نہیں ہوئے, کیوں نہ ان کے اوپر بڑے بڑے پتھر پھینک دیے جائیں. آرام کر رہے ہوں گے, نقصان ہو جائے گا. جب اوپر سے بڑے بڑے پتھر پھینکنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل علیہ السلام عرض کیا, یا رسول اللہ, آج ان طائف کے لوگوں کا ارادہ ہے کہ اوپر سے بڑے بڑے پتھر پھینکنے کا ارادہ ہے. آپ نے کہا کہ کوئی نہیں, اگر اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو آ جائے, اگر کسی نے شیطانی طور پہ پھینکے گا تو وہیں رک جائے, وہ پتھر وہیں رک گئے. اور وہ پتھر بھی آج بھی موجود ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر مبارک لگا کے بیٹھے, اپنی کونی مبارک لگا کے بیٹھے,
اور اپنے جوتے مبارک صاف کیے، لیکن کیا کچھ ہماری وجہ سے وہ بند کر دیے گئے مقامات۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ جلد سے جلد کھل جائے، اللہ تعالیٰ سب کو وہ سعادت بھی نصیب عطا فرمائے۔ ابھی ہم جو جائیں گے وہ مسجد عبداللہ ابن عباس تعالیٰ عنہ جائیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جان بھائی تھے، جنہوں نے مکہ شہر اور مدینہ شہر چھوڑ دیا، جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے مکہ شہر اور مدینہ شہر کیوں چھوڑا؟ یہاں پر تو رات دن اللہ کی رحمتیں برس